پولیٹیکلی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے پاکستان میں وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق قانون سازی کرنا ہے جس قانون نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کے بعد مزید توسیع کرنی ہے، 3 سال کی مدت دینی ہے۔ تو اس وقت جو کچھ نیب کر رہی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ نیب کے چیئرمین اس وقت چیف پولیٹیکل وپ بنے ہوئے ہیں سیاسی جماعتوں کے، اور ہاتھ میں وہ ایک لاٹھی لے کے اس کوشش میں ہے کہ جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کوئی خاص ترغیب دی جا سکے۔ اور 6 مہینے کا ٹائم بظاہر تو کافی ہے، لیکن اس قانون سازی کے لیے جس قسم کے چیلنجز کا سامنا اپوزیشن جماعتوں کو کرنا پڑ رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور نیب بظاہر ایک اعلی کار بنا ہوا ہے، اس کی کریڈیبلٹی جو ہے بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اور ویسے بھی جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، ان کا ماضی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بطور سپریم کورٹ کے جج، چاہے 9 مارچ کا ریفرنس ہو افتخار محمد چودھری کے خلاف جب وہ چھلانگ مار کے جو جوڈیشل کونسل تھی اس کے سربراہ بن گئے تھے اور ایکٹنگ چیف جسٹس کا حلف بھی اٹھا لیا تھا، چاہے وہ 3 نومبر کی ایمرجنسی کا فرمان ہو جب ان کو ہٹایا گیا تو انہوں نے جا کے جنرل مشرف کی نوکری پکڑ لی تھی پریس کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے، یا پھر بعد میں آپ نے دیکھا کہ ان کی جو ویڈیو سکینڈل آیا، خاتون کو وہ جو باتیں کر رہے تھے سرتپا انصاف کرنے کی اور احتساب کرنے کی، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو ایسے کریڈیبلٹی والے شخص کو جب آپ احتساب کی لیڈرشپ دیں گے ملک میں احتساب کی، تو اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ اور اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے براہ راست اس کا اثر اپوزیشن جماعتوں پہ ایک دباؤ کی صورت میں آ رہا ہے، اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں سے اس وقت کیا توقع کی جا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے، اور جو بھی قانون سازی پارلیمنٹ میں ہونی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے کہا تو پارلیمنٹ کو ہے اور حکومت کو ہے قانون سازی کرنے کا، بلکہ سپریم کورٹ نے نہیں کہا، حکومت نے خود انڈرٹیکنگ دی ہے کہ وہ قانون سازی کریں گے، مگر نیب کے چیئرمین سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ان کی اب جو ان کی اخلاقیات ہیں اس کے مطابق یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس قانون سازی کو یقینی بنائیں۔ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے، اور زیادہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ریمانڈ کے نام پہ سیاسی اپوزیشن کو جس طرح جیل میں رکھا جا رہا ہے، اور ریمانڈ کے دوران کوئی تفتیشی افسر ان سے سوالات بھی نہیں کرتا، تفتیش بھی نہیں کرتا۔ اس بات کا اندازہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک حال ہی میں ہونے والی پروسیڈنگ میں ہوا ہے، مفتاح اسماعیل کی جس کیس میں ضمانت ہوئی ہے، وہاں پہ تفتیشی نے اعتراف کیا ہے کہ ریمانڈ کے دوران وہ ایک دفعہ بھی جیل نہیں گئے مفتاح اسماعیل سے تفتیش کرنے کے لیے۔ تو یہ جو ریمانڈ کا عمل ہے اس کو بھی ابیوز کیا جا رہا ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری عدالتیں بھی ریمانڈ کے اس قانون کی تشریح ایسے کر رہی ہیں کہ جس میں اپوزیشن کو ڈرایا بھی جائے، دھمکایا بھی جائے، اور جو حکومت ہے اور طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنی من مانی بھی کر سکے، اور یہاں تک کہ پارلیمنٹ، اراکین پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ جیسے ادارے کو بھی دباؤ میں لا کے اپنی پسند کی قانون سازی کرائی جا سکے۔